بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی عالم کا واقعہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور اوصاف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی جگہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو تم اسے دیکھو اور وہ نہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل با منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ ضرور محمد ان میں موجود ہوں گے تو کہا، اے محمد، تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ صحابہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت علی بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور ایک کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف اور توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے؟ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے تمہارا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ کی پلکیں دراز تھی، ہنسی کے دوران دانتوں میں شعاعیں سے نکلتی تھی، سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ کہنے لگا، اے علی، بے شک تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد کا کوئی کپڑا موجود ہو تو اس کو سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، ہاں، اور کہا،
سلمان جلدی جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دو۔ حضرت سلمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائے جو ساتوں جگہ سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگھا، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا اور بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ اے لوگو، اگر تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے تو ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ابھی ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے عالم ورافتگی میں یعنی خیالات میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا ہی تھا، اور پھر بے ہوش ہو کر مجارِ پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ محسن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، مشرف کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ لوگوں نے یہ سنا تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حسنین سے سفارش کروائی جائے، کیونکہ جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال سیرت نگاروں نے یوں بیان کیا ہے کہ جب آپ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ اذان میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رونے کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے آپس میں کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و جن نہیں دیکھے گئے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔